اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے بیان ہو رہا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ عطف العام علی الخاص ہے، الصلاۃ الزکوٰۃ خاص ذکر ہے، پھر آگے ہر چیز میں اطیعنا اللہ ورسولہ یہ عام ہے۔ مولانا عرفان سمجھا اس بات کو؟ انما یرید اللہ، دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں کس سٹیج اور کس مقام پہ تھیں، اور ہمیشہ کے لیے وہی ان کا مقام ہے۔ لیکن قاری انعام اللہ صاحب دیکھیں ان کو بھی حکم ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور آج کی جتنی عابدہ، ساجدہ، ذاکیہ، منفقہ، متعلمہ، معلمہ، مجاہدہ ہو تو وہ کیسے بچ سکتی ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ؟ اور اس سے پہلے قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا۔ فرمایا یہ جو ہم تعلیم دے رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، انما یرید اللہ، نہیں سوا اس کے اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کئی دفعہ سنا ہے اساتذہ سے، اس فقیر سے، کہ اللہ کا ارادہ وجود رکھتا ہے، تو اللہ ارادہ کرتا ہے تو معلوم ہوا اللہ نے کر دیا۔ سبحان اللہ، تاکہ لے جائے اللہ تعالی تم سے الرجس گندگی کو۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ یہاں گندگی کنایا ہے گناہ سے، استعارہ ہے گناہ سے، تاکہ لے جائے اللہ تعالیٰ تم سے گناہ کو۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، سمجھاتا ہوں آل البیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ کنایا ہے تقوی سے۔ سبحان اللہ، کس سے تقوی ہے؟ کس سے استعارہ ہے؟ تو اب تاکہ لے جائے تم سے گناہ کو اے اہل بیت، سبحان اللہ، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک کر دے تمہیں پاک کرنا۔ پہلی بات یہ سن لے کہ باب تفعیل ہے مولانا، باب تفعیل میں مبالغہ ہوتا ہے، قربان جاؤں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دوبارہ تطہیرہ آیا ہے اور مبالغے میں اضافہ ہو گیا، تمہیں بالکل پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پاک کر دے تمہیں پاک کرنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہاں ایک بات سمجھنا، پہلی بات یہ رجس گندگی استعارہ گناہ سے ہے، تطہیر استعارہ تقوی سے ہے، ارادہ کیا تو کر دیا۔ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ سبحان اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں۔ کیا مراد ہے جی؟ بیویاں مراد ہیں۔ ابن جریر نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، مفسر قرآن ابن جریر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ یہاں آل البیت سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ تفسیر ابن کثیر والا رحمہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ آل البیت سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، چاہے وہ عائشہ ہو چاہے کوئی اور ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تفسیر قرطبی والا کہتا ہے وہ تو مراد ہے ہی ہے، عام بھی ہے آگے، حضرت فاطمہ ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ ہیں حسنین کریمین ہیں، وہ سارے اس میں آ گئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، آل بیت سے مراد پہلے بیویاں ہیں، بعد میں کوئی اور ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ تو یہ اہم مقام تھا، اس لیے میں نے کہا تھا صبح چلیں گے یہاں سے۔ انما یرید اللہ، نہیں سوائے اس کے اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ لے جائے تم سے گناہ کو اے اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دے، مکمل پاک کرنا۔ یہ مبالغے والی بات یاد رکھنا، یوسف عارض یا یوسف، آل البیت یا آل البیت۔ اب ان میں پہلے بھی کوئی ایسی چیز گندگی نہیں تھی، گناہ ناپاکیاں نہیں تھیں، کیونکہ بعض محققین کہتے ہیں یوں مانا کرو، نہیں سوائے اس کے اللہ ارادہ کرتا ہے تاکہ دور رکھے تم سے گناہ کو، پہلے بھی دور ہے اب بھی دور ہے۔ یہ معنی چاہے خطیبانہ ہے، یہ خطیبانہ معنی ہے، عام سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے خطیبانہ معنی ہے، لیکن ہے معنی ٹھیک۔ تو تاکہ لے جائے تم سے، یا پھر یہ معنی تاکہ دور رکھے جس طرح پہلے تم دور ہو چلے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، میرے عزیزو زندگی کا پتہ نہیں، ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہنا ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، جہاں آل بیت کی بات آئے، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں اور ان کی اولاد، آپ کے بیٹے اور صحابہ کرام صحابیات، بڑا با ادب رہنا۔ دنیا مبارک، قبر مبارک، حشر مبارک، قیامت بخیر ہوگی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور ذکر کیا کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور کس سے؟ دین سے، حکمت سے، حدیث سے۔ ان اللہ کان لطیفا، بے شک اللہ تعالی ہے باریک بھی، ہر چیز کی باریکی کو جانتا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے حقائق کو۔ اب اہل بیت کے بعد تبشیر ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ میں یہاں خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں، آؤ ان جوڑوں کا ذکر ہے تو ہم بھی اپنے گھروں میں ایسے جوڑے بنیں۔ آپ اکثر بیٹھے ہو، شادیاں نہیں ہوئی، کوشش کرنا زندگی میں کہ یہ جو جوڑے ہیں نا، یہ جوڑے بننے ہیں۔ ان المسلمین سے لے کے جی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات تک، یہ صفت ذرا دیکھنا۔ میں کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ میں نے زندگی میں کئی ایسے جوڑے دیکھے۔ سب سے پہلے والدین کا جوڑا دیکھا، پھر اس کے بعد اپنے کئی اساتذہ کرام۔ اس دن میں جا رہا تھا، یہ ساتھی ساتھ تھے، جنڈ موڑ ہمارا سٹاپ ہے، تو صبح صبح میں نے دیکھا ایک بزرگ آ رہے ہیں، میں سمجھ گیا میرے فلاں استاد ہیں، خضر حسین صاحب حافظہ اللہ، 80 سال سے زیادہ عمر ہے، جمعہ پڑھانے کے لیے کہیں جا رہے تھے۔ ان استادوں سے لے کے میرے آخری استاد تک میں نے قریب سے دیکھا، میرے اساتذہ میں یہی جوڑے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ مجھے یہاں میرے کئی نمازی بزرگ فوت ہو گئے، میں نے دیکھا ہے، نام نہیں لیتا، وہ ان آیتوں کے مصداق بنتے تھے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والحاشعین والحاشعات والمتصدقین والمتصدقات، آخر تک اللہ پوری امت کے جوڑوں کو ایسا بنا دے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں سے چلیں گے اور آج سورہ احزاب مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا تھا اپنے نمازیوں میں، عوام میں، میرے عزیزو، خطابت اسی چیز کا نام ہے کہ ایک مشکل چیز کو آسان کر کے دل پہ ضرب لگانے کی کوشش کرنا۔
تو لوگوں کو ترغیب اور ترہیب کے لیے آدمی یہ انداز اختیار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں خطیب آیا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، اچھے آدمی تھے، تو وہ ایک دفعہ خطیبانہ انداز میں کہنے لگے کہ آج پورا قرآن میں نے آپ کو سنانا ہے۔ میں نے ان کی بڑی تقریریں سنی، مجھے تو کپڑا ہٹا دے گا، بڑی تقریریں میں نے زندگی میں ان کی سنی، تو وہ کہنے لگے قرآن کا پورا ترجمہ آج سناؤں گا۔ میں نے کہا یہ کیسے 30 بار ہے؟ تو وہ کہنے لگے قرآن میں 2 چیزیں ہیں، کر نہ کر، کر کر کہ یہ کام کر، اور نہ کر فلاں فلاں نہ کر۔ اپنا انداز ہے بھائی، تو اس لیے یہ جو جوڑے بیان ہوئے ہیں اس انداز سے زندگی میں جمعہ پڑھانا ہے اور اس لحاظ سے درس دینا ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ظاہر ہے، یہ ظاہر سے تعلق، اسلام کا ظاہر سے تعلق ہے، ایمان کا باطن سے تعلق ہے، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، ظاہر باطن ٹھیک ہے، رکھو نا پھر کر لیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، استقامت، جو نیکی ہے اس پہ پکے ہیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، نیت میں سچے، قول میں سچے، عمل میں سچے، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ ہر آدمی اپنے ماں باپ اور اساتذہ سے محبت رکھتا ہے، اچھا گمان کرتا ہے۔ میں بڑی مسند پہ بیٹھا ہوں، پڑھا رہا ہوں، میں نے یہ چیزیں اپنے اساتذہ کی گھروں میں دیکھی ہیں، اور اس سے پہلے اپنے والدین میں یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور میرا یقین ہے کہ آپ بھی جتنے بیٹھے ہیں نا، غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یار میرے باپ میں بھی ہے اور میری ماں میں بھی یہ چیزیں، تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، مصیبتوں میں صبر، نیکی پہ پکا رہنا، گناہ کو چھوڑا ہے، دوبارہ نہیں کیا ہے، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورت کو بات کر دے تو ہنس کے ٹال دیا، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ ماں باپ کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہو، اساتذہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہو، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کے زنا نہیں کیا، جی، حافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہ، اور آخری صفت والذاکرین اللہ کثیرا، ہاں، خاوند بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا، بیوی بھی قرآن کی تلاوت کرنے، خاوند بھی قرآن پڑھانے والا، بیوی بھی قرآن پڑھانے والا، خاوند بھی درود شریف کی تسبیحات کرنے والا اور بیوی بھی کرنے والی، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیارو، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش کو اور اجر عظیم کو۔ اب رسم جاہلیت میں یہ تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی جس نے متبنہ بنایا اس پہ حرام ہے، چاہے متبنہ طلاق دے دے، جس طرح نسبی بیٹا طلاق دے دے بیوی کو تو اس کا سسر اور اس لڑکے کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے۔ انہوں نے متبنہ کے لیے بھی یہ قانون بنا رکھا تھا، اب اس کا رد آیا، جی نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے نہ مومنہ عورتوں کے لیے، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور اس کا رسول کسی امر کا، تو یہ ان کے لیے یہ کہ اختیار ہو، ان کے معاملے سے کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا سٹاپ، بس رک جاؤ، اب رک جانا ہے، جاہلیت کی رسموں کو چھوڑو، اب اسلام کے پیچھے چلو۔
اسلام کے لیے گیند کی مانند ہو جاؤ جو بلے کے لیے ہے. دین کو گیند نہ بناؤ، خود بلہ بنو. ایسے نہیں، بلے کے لیے جس طرح گیند ہوتی ہے تم اس طرح بن جاؤ. یہ میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی. یہ نہ کرنا استاد کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، نہ ہم نے کرکٹ کبھی کھیلی ہے نہ ہم شوقین ہیں. جو ہے اللہ پاک انہیں کوئی غلط ان کا طریقہ ہے تو اللہ معاف فرمائے، اچھا ہے تو اللہ نیکی کی توفیق دے. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقط ضل ضلالا مبینا، بس تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا کھلا. خطاب صوم وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ ذرا یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے، اس کا نام زید ہے، متبنہ بیٹا زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالی. آپ کہہ رہے تھے جس پہ اللہ نے انعام کیا کہ مسلمان ہو گیا، آپ نے انعام کیا کہ آزاد بھی کر دیا، متبنہ بھی بنا لیا. زینب بنت جاش سے ان کا نکاح ہوا اور وہ امیر خاندان کی تھی، یہ غریب تھے، غلام تھے، تو نبھا نہ ہو سکا. میرے آقا کے دل میں آ کہ میں اس سے شادی کر لوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو رسم ہے اور تم تانے دیتے ہو، رسم ہے، دین یہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ زینب کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کرا دیا. وہ فخر کیا کرتی تھی سب کے نکاح دنیا میں ہوئی، میرا آسمان پہ. نبی علیہ السلام کی کچھ خصوصیات تھی نا، ان پہ کوئی اعتراض نہیں. روک کے رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، یار زینب کو طلاق نہ دے، اور اللہ سے ڈر اس کی جدائی میں. میرے لاڈلے پیغمبر، آپ دل میں ایک بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا کہ اس نے اگر دے دی تو میں نکاح کر لوں. اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے. یہ ڈرنا کہ لوگوں کے بہتانوں سے بچنا کوئی توحید کے متضاد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں رسوم جاہلیت کے عدم کرنے میں، گرانے میں. سبحان اللہ. حضرت زید فلما قضى زید منها وطرا، فلما قضى زید منها وطرا، پر جب زید نے پورا کر لیا اس سے حاجت کو، کنایا ہے کہ طلاق دے دی. بولو زوجنا کا، ہم نے نکاح کرا دیا آپ کا اس زینب کے ساتھ. اللہ نے فرمایا کئی لعنتی آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ. فرمایا جاؤ پھر اللہ پہ اعتراض کرو جس کا نکاح اللہ نے پڑھا. کہو سبحان، لاؤ میری ان ماؤں کے مقابلے میں کوئی عورتیں. کسی پہ سلام آ رہا ہے، کسی کا نکاح آسمان پہ ہو رہا ہے، اور کسی کے لیے 18 آیات صفائی میں نازل ہو رہی ہیں تاکہ نہ رہے مومنین پہ کوئی حرج ان کے منہ بولو بیٹیوں کی بیوی، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں جب پورا کر لیں ان سے وطرا، حاجت کو. مراد یہ کہ طلاق دے دیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے. ان کے آئے تھے لینے کے لیے رشتہ دار، میرے آقا نے فرمایا اس سے پوچھ لو. میں کہا میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کو چھوڑ سکتا. نبی علیہ السلام سے کتنی محبت، قرآن نے نام لیا فلما قضى زید. اگر قاری انعام اللہ کہے استاد جی ہم نے صرف پڑھا ہے، ناو پڑھی ہے، منطق پڑھ رہے، ہر جگہ زید زید کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ زید کا ذکر قرآن میں آیا. فلما قضى زید، زید قائم، زید جالس، ضرب زید، جلس زید، اکل زید فلاں. اس لیے کہ زید اتنا مبارک لفظ ہے کہ قرآن نے ذکر کیا تو صرفی ناویوں نے کہا ہم کیوں نہ کریں. کہو سبحان. ہوگا بات سمجھ آئیے؟ ماں کہ یہ یاد رہا، نو بولنے نو اچھا، بڑی خامی تو ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له. خطاب چہارم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں ہے نبی پہ کوئی حرج بیچ اس کے جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں سے جو گزر گئے کہ انبیاء پہ کوئی حرج نہیں جب اللہ ان کے لیے حلال کر دے کسی چیز کو. اس سے پہلے بھی یہی ہے. مرزا لانتی
خیال کر من قبل آیا من بعد نہیں آیا. ایک آدمی ہوتا ہے نا چور، پلچڑی نیچے دیکھ، چور ہوتا ہے نا تو اس کا تعاقب کئی لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن نے مرزائیوں کا جو تعاقب کیا کسی کا نہیں کیا ہے. من قبل جہاں آتا ہے ان کی ماں مر جاتی ہے، ان کی پتلون خراب ہو جاتی ہے، یہ شلواریں خراب ہو جاتی ہیں. ہمارا کوئی نہیں ذکر نہیں، تھوڑا ذکر تھوڑی ماں دے کوڑ ہے. وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا امر طے شدہ. جناس الاشتقاق. وہ کون ہیں لوگ؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، انبیاء جو پہلے اور یہ تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے پیغامات اور اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق میں سے کسی سے نہیں ڈرتے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. وکفا باللہ، بازاد ہے، کافی ہے اللہ تعالی حساب رکھنے والا. ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، کہنے لگے ختم نبوت پہ صراحتاً ایک آیت ہے. میں نے کہا جی پورا قرآن ختم نبوت پہ ہے. کل آیا ختم نبوت نہیں، کتنے کل ہے؟ میں نے کب لکھا آیا جی ہے کہ نہیں؟ نماز کا ذکر یہ ختم نبوت کہہ کہ 5 ہے، قیامت تک 5 ہے. زکوٰۃ 40واں حصہ یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. عشر یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. نہیں سمجھی بات؟ حج کے احکام ختم نبوت کی دلیل ہے. اعتکاف ختم نبوت کی دلیل ہے. تہجد ختم نبوت کی دلیل ہے. نماز تسبیح ختم نبوت، اشراق 4، سارا دین ختم نبوت کی دلیل ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا فلن تجد لسنت اللہ تحویلا. کہو سبحان. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیشہ کے لیے کلمہ ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی. ہاں جس انداز سے یہ ہے، یہ عجیب انداز ہے جو ختم نبوت کی دلیل اور ذکر ہونے لگا ہے. ما کان محمد النبا احد من رجالکم. زید بن حارثہ، زید بن ثابت نہیں بھائی، زید بن حارثہ طلاق دے دی. ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، سمجھ رہے ہو کیا کیا؟ نکاح کیا نبی علیہ السلام نے. وہ کہنے لگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا. فرما میرے پیغمبر کا تو کوئی بیٹا نہیں، بچپن میں فوت ہو گئے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس لیے یہ رد آیا. لیکن لفظ محمد آیا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اگر میرے پیغمبر کے بیٹے زندہ ہوتے تو فرما تمہیں پتا ہوتا. وہ فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. میری حکمت تھی وہ زندہ رہتے، نبوت ملتی، آپ خاتم النبیین نہ رہتے. آپ خاتم النبیین ہیں. اور اگر نہ ملتی تو لوگ کہتے باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملی ہے. کوئی سمجھی؟ اللہ کی حکمت ہے. دی بھی صحیح، کیونکہ اللہ نے ہر اچھی چیز اور نعمت میرے آقا کو عطا کی ہے. تو بچپن میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے محمد باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، یہ زید بن حارثہ، لیکن اللہ کے رسول ہے اور رسول کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. وحاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے. مہر جب لگ جاتی ہے نا تو پھر آگے سلسلہ ختم. خاتم ہے، مہر ہے نبیوں کی. نبیوں کو، نبوت کو اللہ نے مکمل کر دیا. عیسیٰ بن مریم پہلے ہیں، آسمان سے آئیں گے، آپ کی امتی بن کے وقت گزاریں گے. نبی آنا ہوتا تو حضرت عیسیٰ آتے تو لوگ ان کی مانتے. دجال کو ماریں گے، کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھیں گے. بلکہ اتنی محبت، خوشخبری دینے کی اتنی اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی کہ دفن بھی آپ کے روضہ انور میں ہوں گے. کہو سبحان. میرے آقا نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے دور میں آتے، وہ یہ نہ پڑھتے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے. کہو سبحان. سبحان. اور اے اللہ تعالی ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا، جاننے والا.
محمد باب تفعیل کا اس میں مفعول ہے، باب تفعیل کا خاصہ ہے کثرت، تو محمد وہ جس کی تعریف اتنی کی گئی ہو، اتنی کی گئی ہو، کر کر کے تعریف کرنے والا کر کر کے تھکے نہیں، دل چاہے پھر بھی تعریف کرتا ہو، الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ اور دوسرا باب تفعیل کا خاص ہے جز جز میں اثر کرنا، پیغمبر اسلام کی جز جز کی تعریف کی گئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک خاص ہے باب تفعیل کا کہ فاعل صاحب نسبت بن جائے، میرے آقا کی تعریف کرنے والا وہ بھی تعریفوں کے لائق ہو جاتا ہے، چاہے وہ حضرت حسان کیوں نہ ہو، چاہے میری ماں عائشہ صدیقہ کیوں نہ ہو، چاہے سچے مداح کیوں نہ ہو، چاہے ہمارا بابا کوکب کیوں نہ ہو، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، چاہے مولوی زبیر کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہے، یاد رکھنا تعریف کرو گے خود تعریفوں کے لائق ہو جاؤ گے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا۔ مرزا لانتی کہتے خاتم کا معنی ہے نبی بنانے والا، تو مرزے کو بھی آپ نے نبی بنایا، نبوت دی تھی، ہر الٹی گل۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا ذکر بہت زیادہ، اور تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ میں کسی بزرگ کی بات سنی تب کہا کرتا ہوں، صبح و شام تو ہے ہی ہے، جوانی میں بڑھاپے میں بکرتم واسیلا، خوشی میں غمی میں بکرتم واسیلا، امیری اور غریبی میں بکرتم واسیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وہ اللہ وہ ہے جو تم پہ رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں تاکہ نکالے تمہیں شرک اور گناہوں کے اندھیروں سے توحید کے نور کی طرف، اور اے اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحیمہ، بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ نے کبھی توفیق دی اور اللہ بڑی توفیقیں دیتا ہے، کبھی بھی عبد الرحمن احمد ابرار یہ بات یاد رکھنا شہزادے، کبھی میں صرف لفظ انشاءاللہ محمد اور خاتم النبیین پہ انشاءاللہ درس دوں گا، اچھا یاد ہے، اس سال تو مشکل ہے، ایک دو موضوع بڑے اہم ہیں وہ پہلے بیان کریں۔ اللہ جو ان کا استقبال کرے گا جس دن وہ اللہ کو ملیں گے، سلام، اللہ فرمائے گا سلام علیکم، سلام علیکم، گھبراؤ نہیں۔ ویسے کو بڑے مقام والوں تو لوگ ڈرتے ہیں، بیٹھنا ہے یار کوئی فرق نہ لگ جائے۔ میں اپنے ایک استاذ ہے ان کے پاس اب بھی 10 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، اتنا ان کا روب ہے مجھ پہ، حالانکہ بڑے مشفق ہیں، تو بڑے آدمی سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم میرے قریب آؤ گے تو میں پہلے ہی کہہ دوں گا سلام علیکم، سلام علیکم، طبتم طبتم طبتم، خوش ہو جاؤ۔ اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے جنت میں اجر کریم کو۔ خطاب پنجم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اظہار حق کنندہ، اظہار حق کنندہ، حق کو ظاہر کرنے والے، مبینا لحقیقت الحال، اور خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے اور دعوت دینے والے اللہ کی توحید، اللہ کی طاعت کی طرف۔ زمانہ طالب علمی میں میں ایک کتاب کا مطالعہ کرتا تھا، جمعہ پڑھانا ہوتا تھا، علم نہیں تھا، کچھ چیز نہیں تھی، اب بھی چھوٹے سے مولوی ہیں، تو اس کا نام تھا افضل المواعظ، مجھے نہیں پتا وہ کس کی تھی، بھول گئی۔ اس میں نے معنی پڑھا تھا وداعیا الی اللہ، بچھڑی ہوئیوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے، جو بچھڑ چکے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، اللہ کے ساتھ ملانے والے، وداعیا الی اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، آپ چراغ ہے روشن کرنے والے۔ اسی کتاب میں لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کو سراج کہا، ورنہ لاکھوں سراج آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں فرمایا سراجا؟ سورج ایک، میرے آقا بھی ایک ہے کہ نہیں؟ سورج آ جائے تو ستارے نظر نہیں آتے، میرے آقا آئے انبیاء سارے چلے گئے۔ تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکر۔ وہ سراج سورج نہیں دیکھتا، کافر ہے، مسلمان ہے، منافق ہے، سب کے لیے رحمت ہے،
سب کو اجالے میں رکھتا ہے، دھوپ دیتا ہے. اور یہ سورج نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی رحمت للعالمین ہے. اس سے آگے اور روشنیاں پھیلتی ہے، اس سے بھی اتنی روشنی پھیلی. سب سے پہلا حق صحابہ کرام میں پڑا اور ان میں سب سے زیادہ صدیق اکبر پہ پڑا. وسراجا منیرا، یہ جو سراج منیرا ہے اس کو تشبیہ بلیغ کہتے ہیں. شعیب جاگ کے بھائی اور خوشخبری دے دے پیغمبر مومنین کو اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضل کبیر ہوگا، بہت بڑا فضل ہو. نہ تابعداری کرے میرے لاڈلے پیغمبر کافروں کی، منافقوں کی. چھوڑ دے ان کی تکلیف دینے کو جو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. بھروسہ کرے اللہ پہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے پھر تم طلاق دے دو پہلے اس کے کہ چھوا. یہ چھونے سے مراد جماع ہے. پھر تمہارے لیے ان پہ کوئی عدت نہیں کہ تم وہ عدت شمار کرو. صحبت جو نہیں کی، طلاق دے دی تو اب عدت کوئی نہیں ان عورتوں کی. لیکن ان کو متع طلاق دے دو، 3 کپڑے دے دو کچھ نہ کچھ، تاکہ وہ ادھر طلاق دے دی ہے تم نے ان کو، اب متع بھی دے دو، متع طلاق. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو جدا کر دو، جدا کرنا اچھے طریقے سے. میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت دیکھتے ہیں ارشد حکیم سراخن جمیلا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زید نے بھی ابھی حضرت زینب سے صحبت نہیں کی تھی. یہ کیسا فرماتے، دیکھو نا، من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا وغیرہ. کس عورت کو حق مار ملے گا، کس کو مثل مار ملے گا، نصف ملے گا، یہ تفسیر عثمانی میں موجود ہے. ارشد حکیم سے حوالہ پوچھ لینا اور وہ سارے وہ عبارت یہاں نقل کر لینا. بھائی بات سمجھیے ارشد حکیم اس دن جو آپ مجھے دکھا رہے تھے، اس کے پاس ساری تفسیر لکھی ہوئی ہے. بھائی تو اگر نہیں تو اس مقام پہ سارے لکھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب ششم جب قرآن میں پڑھنا تو کوئی نہیں کہنا، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں تو عادت بنی ہوئی ہے. یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے وقت کہتا ہوں، قرآن پڑھتے وقت یہ نہیں کرنا ہے. اے نبی بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے حق کے مار دیا، اور وہ بھی حلال کر دی کہ آپ کے دائیں ہاتھ مالک ہے، یعنی لونڈیاں، اس سے کہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں وہ لونڈیاں، اور اپنے چچا کی بیٹیاں، آپ کی پھپھو کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، جی خالاؤں کی بیٹیاں. خالہ سمجھتے ہیں، خالو سمجھتے ہیں، وہ جنہوں نے ہجرت کیا آپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ ساتھ کی ہجرت ہے چاہے بعد میں. اور حلال کر دی وہ عورت جو مومنہ ہے، اگر وہ ہبہ کر دے اپنے نفس کا نبی کے لیے بغیر مار کے کہ میں اپنا نفس اپنی جان حوالے کرتی ہوں آپ کے، مار نہیں لوں گی. اگر نبی ارادہ کرے نکاح کرنے کا، خالص یہ آپ کے لیے ہے، باقی دنیا کا کوئی مرد بغیر مار کے نکاح نہیں کر سکتا سوائے مومنین کے، سوائے مومنوں کے. آپ کے لیے خالص ہے. تحقیق ہم جانتے ہیں جو ہم نے ان پہ فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں، حق مار بھی دینا ہے، خرچہ بھی دینا ہے. اور جو لوگ متع کرتے ہیں 1 رات 2 رات 3 رات کے لیے کہ آئے ہوئی ہیں جی یا کوئی فنکشن ہے متع کر لے، یہ زنا ہوتا ہے، متع نہیں ہے. سمجھ گئے ہوگے، سمجھ گئے ہو؟ متع کون کر دیتے؟ ہاں تو بڑی مشکل بات ہے. اور وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈی، ان کا خرچہ بھی دینا ہے، تاکہ نہ رہے آپ پہ کوئی تنگی، کوئی کہے بغیر مار کے اس نے نکاح کیا، آپ کے لیے اجازت ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان. ٹھہرا لو جس کو چاہو تم ان میں سے. باری ہوتی ہے، آپ اگر باری بھی کسی کی باری لیٹ کر دیں کوئی اعتراض نہیں، ملا لیں اپنی طرف جس کو چاہیں کہ اس کی باری آگے کر دو. اور وہ کہ تلاش کریں آپ اس سے کہ جس سے کنارہ کیا لیٹ کرنے پر، پھر آپ پہ کوئی گناہ نہیں.
یہ باری آپ نے جو بنائی ہے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، غمناک نہیں ہوں گی، خوش ہو جائیں گی جو آپ ان کو دو گے، تھوڑا یا زیادہ، ساری کی ساری۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ تعالی خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں بعد ان صفات کے، بنات عمک، بنات عماتک وغیرہ، اور نہ یہ کہ آپ تبدیل کریں ان کے ساتھ اور بیویاں، اگرچہ تعجب میں ڈالے تجھ کو ان کا حسن، ایک کو طلاق دے دے اور دوسری چاہے اس کا جتنا حسن ہے آپ نے اب تبدیل نہیں کرنی، مگر وہ جو مالک ہے آپ کا دائیں ہاتھ مالک یعنی لونڈیاں، وکان اللہ ولا کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز پہ نگہبان۔ اے ایمان والو نہ داخل ہو تم نبی کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ حضرت زینب کا آپ نے زبردست ولیمہ کیا تھا، سبحان، نکاح کہاں ہوا تو پھر ولیمہ بھی ایسا تھا۔ صحابہ کرام گئے، کھائے، آ گئے، کچھ لوگ بیٹھے رہے۔ میرے آقا بڑے شرم والے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی، کہیں باہر نکل گئے، واپس آ رہے راستے میں پوچھا ابھی مہمان بیٹھے ہیں؟ جی بیٹھے ہیں۔ ان کا دل تھا ذرا بات کر لیں گے نبی علیہ السلام سے۔ اب اگر آپ کو پتہ ہوتا تو پوچھتے میرے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، نہیں پوچھا، نہ پوچھتے، پوچھا کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ تو فرمایا مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کی طرح، آؤ کھاؤ اور جاؤ، درا آلے نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کی، پکنے سے پہلے نہ ہو تو معلوم ہوا کہیں دعوت ہو تو شام کی تو صبح 12 بجے نہ پہنچ جایا کرو، موٹر سائیکل مانگا گجروں سے پہنچ گئے، نہ واپس میں موٹر سائیکل میں کوئی تیل ہے نہ کچھ ہے، اپنے ٹائم پہ جایا کرو دعوت پہ۔ ہاں اگلا اصرار کرے کہ جلدی آ جاؤ ذرا گپ شپ لگائیں گے، وہ علیحدہ بات ہے، دعوت ہو تو پھر دعوت کے لیے جاؤ، 4 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جانا تاکہ پہلے بوتل آ جائے، فروٹ آ جائے، جی چھلیاں آ جائیں، کوئی اور چیز، اور خوب غیبت ہو، پھر کھا کے پھر ادھر ہی سو جانا، صبح 10 بجے اٹھ کے گھر آنا، یہ نہیں ہے۔ فرمایا درالے نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کی، یہ نہ ہو پکنے کی، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے پکنے کے بعد پس داخل ہو جاؤ، پر جب تم کھا لو نا پھر چلے جایا کرو، اس طرح نہ بیٹھا کرو، اور نہ بیٹھا کرو درالے محبت رکھنے والے ہو، باتوں کے ساتھ کبھی باتیں کریں گے، سبحان اللہ، ان ذالکم، یہ کھانے کے بعد تمہارا ٹھہرنا دیوانوں، پروانوں، مستانوں نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے، پس وہ آپ سے شرم کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے تھے عرب کی کنواری لڑکی اتنا شرم نہیں کرتی تھی جتنی نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں شرم تھی۔ اللہ تعالی نہیں شرم کرتا حق سے، لا یستحیی یعنی لا یترک بیان الحق، میرے آقا بھی حق بیان کرتے تھے، مقصد ہے ایسے معاملوں میں آپ شرم کر جاتے ہیں، یہ نہیں کہتے نکل جاؤ، اور اللہ تو نہیں شرم کرتا نا، اللہ تو فرماتا ہے نہ بیٹھا کرو زیادہ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، سبحان اللہ۔ جب ان سے سوال کرو نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، جب تم سوال کرو ان ماؤں سے سامان کا، پس سوال کرو تم ان سے پردے کے پیچھے سے۔ میری ماؤں کے مقابلے میں بھی کوئی دل کا صاف ہے؟ پردے کا حکم سر نہیں جی، میری جو بیگم ہے نا میڈم گلے بابونا، استاد جی وہ دل دی بڑی صاف ہے، اور فلانا میرا کلاس فیلو آیا تو اس نے سر تے بھی ہاتھ پھیرا، اس نے موڑے تے بھی ہاتھ پھیرا، وہ اس نے بھائی ہے بالکل جس طرح بھائی نہیں ہونا استاد اس طرح بھائی، لعنت تیرے تے بھی، تیری بیگم تے تو خبیث بھائی تے بھی۔ میری ماؤں کے مقابلے میں کوئی ہے دل کا صاف؟ لیکن جب سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ منظور مینگل صاحب اس دن خوشی ہوئی بتا رہے تھے کہ مجھے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے، میں نے سنا ہے، تو آگے فرما رہے تھے کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ ماؤں کا چہرہ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ میں نے کہا اگر مجھے کہیں ملے یا نمبر ملا تو میں کہوں گا حضرت آپ بڑے مفسر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یہ حکم دنیا میں ہے برزخ میں نہیں ہے،
کیونکہ یہ نالائق اس سے امی عائشہ صدیقہ کی زیارت 3 دفعہ ہوئی ہے، اور 1 دفعہ میں نے آپ کا چہرہ بھی دیکھا ہے اپنی ماں کا، اور اب بھی مجھے چہرہ یاد ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے ان کا، یہ غلط ہے۔ یہ دنیا کا حکم ہے، یہ برزخ کا حکم ہے۔ اگر یہ ہو تو دنیا میں تو نمازیں 5 ہے، اور برزخ میں بابا نمازیں پڑھتا ہے، نوجوان نمازیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کا حکم اور ہے، برزخ کا حکم اور ہے۔ مجھے الحمدللہ اب بھی مجھے اپنی ماں کا چہرہ انور یاد ہے، اور میں نے خواب میں کہا تھا اچھا یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری ماں سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ہماری ماں اتنی پیاری ہے کہ میری زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی لوگوں کو خواب سنا دیں۔ جب تم سوال کرو ان سے، سوال کسی چیز کا، سامان کا، پس سوال کرو پر فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ، یہ سوال پردے کے پیچھے سے کرنا زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ کوئی غلط خیال نہیں تمہارے دلوں میں آئے گا، وہ ویسے پاک صاف ہے۔ اور تمہارے لیے صحیح نہیں کہ تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے بارے میں باتیں کر کے، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے بعد اس کے کبھی بھی، وہ مائیں ہیں، مائیں۔ حیاتی لوگ کہتے ہیں چونکہ نبی علیہ السلام زندہ ہیں اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح نہیں، قربان جاؤں تمہاری تحقیق پہ۔ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، حکم ایک ہی تھا کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ کون سی دلیل ہے کہ نکاح اس لیے نہیں کہ وہ مائیں ہیں، پردہ اس لیے کہ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے کہ اپنے بیٹوں سے، کیونکہ حقیقی بیٹے تو نہیں ہیں، پردہ کرنا ہے۔ اور آج کی میڈم اور عالمہ اور فاضلہ، ٹھیک ہے میں تقریریں کرتی ہوں، پردے کی پابندی نہیں کرتی، ہمارے دل چونکہ صاف ہے، تیرے دل صاف ہے۔ ما قال لكم من تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما۔ جب شادیاں کرو گے تو اپنی بیگمات کو کہو گے کہ ہمارے ایک جلے سے استاذ تھے، وہ کہتے تھے میں اس کو ولیہ سمجھتا ہوں جو ساری نیکیاں بھی کرے اور شرعی پردہ بھی کرے۔ جو نیکیاں کرے اور شرعی پردہ اس کا نہ ہو تو میں اس کو ولیہ نہیں کہتا، عابدہ ہے، ساجدہ ہے، نیک ہے، مجھ سے 1000 درجے بہتر، لیکن ولیہ وہ ہے جو شرعی پردے کی پابند ہو۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور بیگمات کو بھی توفیق دے، کوئی مشکل نہیں کر سکتا۔ عبد الرحمن کی والدہ الحمدللہ، میرے بڑے بھائی 3 تھے، ایک فوت ہو گئے، 2 ہیں، انہیں باپ سمجھتی ہے لیکن الحمدللہ کبھی چہرہ ان کے سامنے نہیں کیا۔ اور ایک مزے کی بات، اگر پہلے کو غلطی ہو گئی کہ پردہ نہیں اور اب سمجھ آ گئی تو پہلے پہ قیاس نہیں کرنا ہے۔ صحابہ کرام پہلے ازواج مطہرات کو دیکھتے تھے، وہ بھی دیکھتی تھی، ٹھیک ہے، پردے کا حکم ہے، روک گئے کہ نہیں روک گئے؟ تو نعمان صاحب کہے استاد جی میں نے پٹھانوں میں شادی کی ہے، 4 سال ہو گئے میرے بھائی بھابھی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں، پردہ کوئی نہیں، تو اب ہم کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انہوں نے بھابھی کو رج رج کے دیکھا ہے تو کوئی بات نہیں، اب رک جائیں۔ یہ کوئی پہلے کی دلیل نہیں کہ پہلے پردہ کوئی نہیں تھا جی۔ اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو۔ ایک بچی نے پردہ شرعی شروع کیا، ہائے ہائے اللہ اسے خوش رکھے، اس کے باپ نے میرے سامنے کہا کتی ہے، یہ کیا اس نے شروع کر دیا۔ پھر جو میں نے جواب دیا چھوڑو اس کو، آپ کو پتہ ہے جتنا میں اخلاق کی ہوں کہ میں چپ کر جاؤں۔ تو بیٹی کو کتی کہا کہ اس نے شرعی پردہ کیوں شروع کیا، لیکن اس نے پھر بھی استقامت رکھی۔ باپ پہ موت آ گئی، مرنے سے پہلے پہلے خود بیٹی کو بلا لیا، صلح بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن بیٹی نے پردہ نہیں چھوڑا۔ خدا را اس پہ عمل کرنا، کہو انشاءاللہ۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ پہ عمل آسان ہو۔ عبد الرحمن انعام الرحمن، تورمان ذل الرحمن الحمدللہ اپنی بھابھیوں کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ تورمان صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا اتفاقاً کبھی نظر پڑ گئی ہو، قصداً آج تک فصیح الرحمان کی امی کو نہیں دیکھا،
حالانکہ ایک گھر میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنا اللہ کا فضل ہے کہ ترجمان صاحب کی بیوی عبد الرحمان انعام سے ضرورت کی بات کرتی ہے، یہ بھی کوئی کام وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن چہرے کا پردہ الحمدللہ۔ صرف میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بھائی مثال بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں عمل ہو سکتا ہے اگر آدمی کوشش کرے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے۔ اگر تم ظاہر کرو کسی چیز کو، نیکی یا گناہ کو، یا چھپاؤ، یہ طباق اور تضاد ہے۔ تبدو تخفو فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور نہیں ہے کوئی نبی علیہ السلام کی بیویوں پہ گناہ پردہ چھوڑنے میں باپوں سے، باپ سے پردہ نہیں، نہ بیٹوں سے، نہ بھائیوں سے، نہ بھتیجوں سے، نہ بھانجوں سے، نہ اپنی مسلمان عورتوں سے جو فوش عورتیں ہوں، گلوکارہ وغیرہ۔ اور قاری انعام اللہ صاحب کی بیگم کہے میری بیسٹ فرینڈ ہے کون؟ نصیب لال۔ وہ نصیب لال ولا نساء ہن نہیں ہے، وہ گانے گاتی ہے، گلوکارہ ہے۔ استاد جی جو فلاں ہے نا ڈانسر، وہ تو میری بیوی کی، آپ کی جو بہو ہے نا، نو اس کی بالکل بہنوں کی طرح بنی ہوئی، آج اس کی بہن کل تیری بھی بڑھے گی، آج اسا اپنی چیزیں دکھے نہیں، کل پھر وہی وقت آنے والا کہ کاری صاحب تسی بھی دیکھ رہے ہو سو ڈانس۔ اس لیے جو مسلمان عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، فرما ان سے کوئی پردہ نہیں، تو معلوم ہوا جو دوسری ہے عورتیں بھی ان سے تعلق نہ رکھیں۔ لٹھی نی چادر اتے سلیٹی رنگ مائیا، اے نہ سو، اور نہ وہ جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ لوڈیا کتابیہ، جی ان سے کوئی پردہ نہیں۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کل انشاءاللہ ان اللہ و ملائکتہ، کافی تفصیل ہے، کل صرف انشاءاللہ سورہ سبا تک پڑھیں گے اور آگے ربط خلاصہ بیان کر کے پھر آگے چلیں۔ آپ کا وہ سالی وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ رعایت ہوتی ہے، میں نے انشاءاللہ کہا تھا لیکن کافی تفصیل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس دور میں ایسے شاگرد مل جائیں، طالب علم مل جائیں، مجھے بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں میری عزت احترام ہے، میرے دل میں محبت ہے، اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ میری والدہ محترمہ پہ رحم و کرم فرما، صحت عطا فرما، نظر عطا فرما، صحت والی دراز زندگی نصیب فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا دے دے۔ کل بابا سندھی کا بھائی بیٹا حسن فوت ہوا، دعا کرو اللہ اسے غریق رحمت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب۔ اللہ ہمارے رشتہ دار کو زندگی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ